وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی. فیض کارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج ہم نے جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اپنے عظیم محقق، مدقق اور عظیم مصنف کو دعوت گفتار دی ہے، وہ ہے موضوع کہ واقعہ کربلا کیوں رونما ہوا، اس کے تاریخی اور اسلامی محرکات کیا تھے، کیا وجوہات تھیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ہستیوں کے متعلق فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی الحسین منی وانا من الحسین من احب علی فقد احبنی، یعنی کہ اگر روایات کو پڑھا جائے تو صبح سے شام، شام سے صبح ہو، یہ اتنا ایک طویل وقت درکار ہے کہ وقت ختم ہو جائے گا، ان کی شان جو ہے وہ بیان ہونے سے وہ ختم نہیں ہوگی. یعنی کہ ان کی شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، رسول اللہ نے بیان کی ہیں. تو آخر اتنی شان بیان ہونے کے باوجود ایسے کون سے محرکات سے، کون سے عوامل تھے کہ صرف 50 سال بھی پورے نہیں گزرنے پائے، اسی ہستی کو انہی لوگوں نے شہید کر دیا. آج ہم اپنے چینل پہ ان تمام حقائق کو منکشف کرنے کے لیے ہم نے دعوت گفتار دی ہے حضرت مولانا علامہ پروفیسر عالمی محقق مولانا ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا حساس سوال ہے. حق اور باطل ہمیشہ سے ٹکراتے رہے ہیں. حق کے اندر اخلاق کا نور ہوتا ہے، باطل کے اندر فساد و فتوح ہوتا ہے. انسانی سوسائٹی کے اندر یہ دو چیزیں چلی آئی ہیں شروع سے. 1.25 پیغمبر علیہ السلام حق کے ترجمان بنتا تشریف لاتے رہے. لیکن یہ جو کربلا کے واقعات کے محرکات میں سے تو بہت سارے محرکات ہیں. میں صرف ایک دائیہ پیش کرتا ہوں کہ اصل وجہ کیا تھی. یہ اصل میں وہ قبائلی عصبیت تھی جو بنو امیہ کو بنو ہاشم کے مد مقابل ہے. اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے کہ یزید کا یہاں تک پہنچنا یہ اتفاقی نہیں ہے. ایک جارحیت کا تسلسل اس کے خاندان میں چلا رہا ہے. حضرت ہاشم علیہ السلام جس وقت متولی کعبہ بنے اور کعبہ مکہ کے سارے جو مناسب ہیں ان کو ملے، سخاوت کا مناسب، حجابہ، سکھایا، رفادہ، یہ سارے منصب ہو رہی سے مکہ وغیرہ، تو لوگ ان کی تقریب میں سرنگو رہا کرتے تھے، دل فرشرا کیا کرتے تھے. اور پھر مکہ کے حالات بڑے دیگر وہ تھے، پہاڑ ہے، پتھر ہے، کوئی وہاں زندگی کی کوئی ایسی صورت نہیں ہے. تو وہاں کے لوگوں کا ایک طور طریقہ تھا کہ جس وقت وہ زندگی سے مایوس ہوتے، افلاس اور بھوک اس قدر تھا، وہ دور جا کر ریت کے ٹیلوں میں جا کر اپنے خیمے لگاتے اور اس انتظار میں رہتے کہ موت آئے بر وقت اور کسی کو دفنانے کے لیے نہ تکلیف ہو، مٹی اور ریت ہمیں دبا دیں، بس گل سڑ جائیں گے. تو اس عمل کا جب پتہ چلا تو اہل بیت نبوت کی ایک شان ہے، ان کے اندر رحم دلی، ان کی فطرت و خبیر ہے. جناب ہاشم علیہ السلام کو رحم آیا اہل مکہ. انہیں کہا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ مجبوری ہے، قید سالیوں میں ہم کدھر جائیں. تو جناب نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، زندگی اللہ نے جینے کے لیے دی ہے، جب اس کا وقت آتا ہے تو پھر اس کو سپرد رحمت کیا جائے، ایسے تو کوئی بات نہیں. کہا یہ تمہارا معاملہ کہ قید زدہ ہو، فلاں ہو، فلاں فلاں ہو، اس کے لیے قدرت نے اسباب بھی پیدا کیے. جناب نے ایک میٹنگ کال کی اہل مکہ کے جو ثروت لوگ، صاحب ثروت لوگ تھے، ان کو کہا کہ یار اللہ نے آپ لوگوں کو مال دیا ہے اور ان اموال کے اندر اللہ نے ان مفلوج اور مفلوق الحال لوگوں کا حق رکھا ہے، لہذا ان کی زندگی کو رن کرنے کے لیے اقدار کو سرمایہ اکٹھا کرو. یہ مایوسی جو ہے
ان کی ختم ہو اور ان کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں، اور اس کے بعد تم لوگ جو ہے اپنا سرمایہ سمیٹ لینا، اتنی دیر میں یہ کچھ نہ کچھ اسٹینڈ ہو جائیں گے۔ تو جناب نے پھر اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی ہے۔ جناب نے اس اعتبار سے یہاں کاروبار نہیں ہوتا، لین دین معاملات نہیں ہوتے، تو وہاں کوئی یعنی وہ ویکینسی نہیں بنے گی روزگار کے لیے، تو آپ نے 6-7 ملکوں کا وزٹ کیا۔ وہاں کے جو زعماء تھے، جو برسر کا لوگ تھے، بادشاہ جسے کہتے ہیں اس زمانے میں، ان سے راہ و رسم کر کے پیدا کر کے تو کاروباری جو ہے اجازت نامہ، جسے پاسپورٹ کہہ لو آج کے دور میں، تو وہ اجازت نامے میسر کیے اور کاروباری کمپنیاں وہاں کھولی اور لین دین کے معاملات چلے۔ کچھ بندرگاہیں تھیں، ان پر آپ نے کاروبار، اور ہمیشہ اہل بیت کے قبضے میں رہی ہے، مولا کائنات کے ٹائٹل کی تھی، وہاں ایک مسجد بھی ہے۔ تو بہرحال اس وقت خلائی سفر تو تھا نہیں، سمندری سفر تھا، رسول الرسائل احتجاج وغیرہ اس حوالے سے ہوتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ جب لوگوں کو زندگی ملی، کاروبار اور عزت اور تقریم ملی، اور پھر خاندان رسول کا ایک ترہ امتیاز تھا کہ ان کے اخلاق میں اتنی بلندی تھی کہ ہر دل کو ان کے انداز دلربائی مو لیتے تھے۔ لوگ ان سے اتنی شدید محبت کرتے تھے کہ اس حرم میں ان کے ہاتھ چوما کرتے تھے اور خدمت گزاری میں آگے آگے بڑھا کرتے تھے۔ تو سرمایہ بڑھا، اہل بیت کا سرمایہ تو ویسے ہی شروع سے ہی مال جو ہے دنیا کا ان کا طواف کرتا رہا، کاروباری حجم بڑھا، لوگوں کو زندگی ملی، آسائش ملی، مزید اور پھر وہ اخلاقی عظمتیں ملی۔ تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ لوگوں کے دل کھچیا ہے۔ پھر منصب بھی انہیں کے پاس تھے، رفادہ، حجابہ، سقایا وغیرہ، حاجیوں کے لیے جو خدمات تھیں۔ آج کل تو حاجی ہفتے دو ہفتے میں واپس آ جاتے ہیں نا، اس وقت کے حاجی 3-4 ماہ وہاں رہا کرتے تھے، 3-4 لاکھ حاجی ہوتے تھے، بڑے حاجی آس پاس سے جاتے تھے۔ تو ان کی خدمت جو ہے اتنی دیر تک وہ وہاں رہتے، بنا میں گئے، مزدلفہ میں گئے، عرفات میں گئے، جہاں کہیں بھی اس وقت کا اقرا و رسم تھا ادائیگی حج کا یا حرم شریف کا طواف تھا، تو اس حوالے میں وہ میزبان ہمیشہ جناب ہاشم علیہ السلام متولی تھے، یعنی متولی تھے۔ اس اعتبار سے ان کی تکریم اور ان کے خلقی رویے اور ان کے وجود کے اندر چونکہ رسول اللہ کے نور کا جلوہ تھا، اور وہ کبھی کبھی جب حضور ان کے پیکر عصمت کے اندر مسکرا دیتے تو نور اتنا غالب آ جاتا کہ آپ جس خیمے میں تشریف فرما ہوتے وہ نور سے بھر جاتا، خیمے کی ریخوں سے، دھاگوں سے نور چھن چھن کر باہر نکلتا تھا۔ تو لوگ بھاگ کر آتے کہ یہی آخر الزمان نبی ہے، تو آپ کو وضاحت کرنی پڑ جاتی تھی کہ نہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ ہمارے نسل میں تشریف فرما ہوئے۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا پس منظر، جس تکریم، عزت اور فراوانی کو دیکھ کر یہ عبد الشمس امیۃ الاکبر یہ جل گیا۔ اس نے کہا کہ یہ منصب مجھے دیا جائے۔ تو جناب نے فرمایا کہ یہ منصب جو ہے یہ لوگوں کی تکریم کے حوالے سے ہے، ہم لوگوں سے ہی اس کا فیصلہ کرا لیتے ہیں، اگر وہ تمہیں قبول کرتے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت ایسے حالات میں شرط یہ طے ہوئی کہ جو بندہ ہار گیا، منافرہ اسے کہتے ہیں، جسے ہمارے ملک میں الیکشن کہہ لو، جو ہار گیا وہ مکہ میں نہیں رہے گا، وہ مکہ سے دور شام میں چلا جائے گا، اسے دیس نکالا کہتے ہیں، دیسی لفظوں میں ملک بدل کرنا۔ یہ طے ہو گیا، منافرہ ہوا۔ اب لوگوں کو حضرت ہاشم کے وجود سے جو تعلق تھا وہ انہوں نے کہا، کسی ایک بندے نے بھی ووٹ نہیں دیا، ان کے گھر والوں نے بھی ان کو ووٹ نہیں دیا، آ گئے۔ پھر حسب وعدہ یہ شام چلا گیا، وہاں سرزمین یہود تھی، ان کی آغوش میں یہ پلتا رہا، ٹھیک، اور ان کی عادات ٹھیک ہے نا، ان کے اندر سرایت کرتی رہی، حرکت یہ اپنے آپ کو قریشی کہتا تھا، لیکن وہ ان سے متاثر ہوتا رہا، ان کا ذہن لیتا رہا، وہ اس کی دلیل حاصل کرتے رہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ مکہ اب آباد ہونے والا ہے رسالت کے نور سے، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ رسالت جس پیکر سے آنا ہے ہم اس پیکر کو ختم کرنا ہے۔ کئی مرتبہ حملے ہوئے حضرت عبداللہ علیہ السلام پر، جناب عبد المطلب پر ایسے حالات پیدا ہوتے رہے،
جناب ہاشم کے حوالے سے بھی ایسی باتیں ملتی ہیں۔ اب اس سارے حالات میں جس وقت وہ وہاں 10 سال رہا، ناکام رہا، وہاں وہ مر گیا، لیکن دل میں یہی درد لے کر مرا کہ یہ جو ہے نا بنی ہاشم سے جو نا ہم نے بدلہ لینا ہے، اس سے نہ لیا تو ہم نے بنی ہاشم سے لینا ہے۔ وہ مر گیا، اس کا بیٹا آیا، امیہ کہا نہیں، اس کا بیٹا آیا حرب آیا، اور ادھر جناب ہاشم علیہ السلام کا وصال ہو گیا فلسطین میں۔ پھر جو منصب حضرت ہاشم علیہ السلام کا تھا، جو کاروباری وجب تھا، اس سارے کا مالک حضرت عبدالمطلب علیہ السلام بن گئے۔ ان کے اخلاق بھی، یہ بھی چونکہ امام تھے اپنے زمانے میں منافع کے، ہاں یہ لوگ ڈرامہ بازی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ملا اعظم ذہنی عیاشی سے آگے نہیں گیا، اس لیے ان حقیقتوں کو وہ نہیں مانتا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی امام الحنفاء ہے اپنے زمانے کے، اور مہدی ہیں اس امت کے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ شخص پھر کھڑا ہو گیا، سخر بن حرب، انا حرب بن امیہ عبد شمس، ادھر جناب عبدالمطلب علیہ السلام تھے، اور وہی عنایتیں ان کے پاس تھیں، نعمتیں، یہ جل گیا کہ یہ ہمیں دیا جائے۔ تو اس وقت پھر وہ حسب روایت پھر منافرہ ہوا، الیکشن ہوا، پھر وہ ہار گیا، تو حرب بھی مات کھا گیا، وہیں اس کو بھی وہاں جانا پڑا، شام جانا پڑا۔ اب وہاں کیونکہ علماء یہود اور وہ سرزمین یہود کی ساری، تو انہوں نے کبری باشن کی، اولا پوچھا، اپنا ممنون احسان بنایا، ایسا نہیں۔ وقت گزر گیا، پھر اس کا بیٹا سخر بن حرب آیا، جس کو ابو سفیان کہتے ہیں۔ سخر بن حرب جو ہے یہ آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل، ادھر آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا، تو یہ چل گیا۔ اب وہاں تو وہ منصب تھا نا خدمت کا، اب حضور تو پھر مخدوم کائنات ہے نا جی، تو یہ چیزیں دیکھ کر یہ جل گیا کہ ہاں کہ رفادہ سکھایا حجابہ سب کچھ تمہارے پاس ہے، اور نبوت بھی تم نے، ہم بھی قریش ہیں۔ تو کئی سارے بڑے بڑے زعماء کو ملایا، کفار کو ملایا، کامل سے نبوت چھینے، تو اللہ نے فرمایا نبوت تو میرا عطیہ ہے، اللہ عالم حیث یجعل الرسالۃ، کہاں رسالت میں کہاں رسالت کو رکھا جائے، اور کون سا ایسا پہ کر عصمت ہے جو رسالت کے شایان شان ہو، پہلے اپنی بوتھی تو دیکھو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چلتا رہا، وہی بھی اترتی رہی، یہ مخالفت کرتا رہا 22 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے مخالفت کی، جگہ بھی کی، ٹھیک ہے، ناکام رہا، نامراد رہا۔ ارمان وہی تھے پرانے آبا و اجداد کے۔ یہ تاریخ ذرا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہم نے اقتدار چھیننا ہے، بنی ہاشم سے ہم نے اقتدار چھیننا ہے، کسی بھی صورت میں، جو بھی صورت ہو۔ پھر اس کے بعد جب ناکام رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو گیا۔ اب ہجرت کے حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت پر تشریف لے آئے، پھر فتح مکہ ہوا، یہ ایک تاریخ ہے، سب پڑھتے جانتے ہیں۔ اب دو ہی باتیں تھیں، یا کلمہ تھا یا سر قلم تھا، تو کلمے کی اوٹ لیتے ہوئے سر کو بچاتے ہوئے کلمہ پڑھا، لیکن دل میں ارمان ہوئی، دل صاف نہیں تھا۔ حضور کے فتح مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت ایک ٹیلے پر چڑھ کر کہتا تھا کہ کاش اتنی فوج میرے پاس ہوتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مال لشکر و سپاہ تب تیز کر دیتا۔ آپ کی جلد تو ہے نا، حسد دیکھ آپ تو ہے نا۔ اب اس سے بعد جب کلمہ پڑھ لیا گیا، پھر اس کے بعد پھر وہ حنین کا معرکہ ہوا، وہاں یہ 2000 ساتھ گئے مال لوٹنے کے لیے، اور وہاں منافقت کے لیے یہ لوگ گئے کہ بھاگیں گے، مسلمان بھی بھاگیں گے، اور دوسرے جو رہ جائیں گے ان کو حوالے والے مار دیں گے۔ وہاں جا کر بھی اس نے وہ کرتب کیا، اگر تو مسلمان ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اس مسلمانوں کے معمولات میں شامل ہو جائے، لیکن یہ اسلام کے خلاف مد مقابل بیٹھ کر ایک ریت کے ٹیلے کے پیچھے تماشا کرتا رہا، دیکھتا رہا۔ اس کے 2 بیٹے معاویہ بھی اور ابی سفیان بھی، یہ 2 ابی سفیان، قلب یہی رہا کہ کہیں کوئی دا ملے،
لیکن اللہ کے رسول کے سامنے پھر کون سی طاقت ہے جس کے ساتھ اللہ ہو، وہی ہو، پھر صحابہ کرام جیسے جانثار ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہاں اس پر وہ فارغ ہوا جس وقت وہ غلبے غزبے سے مال کٹھا ہوا، سب سے پہلے اس نے منہ کھولا، 300 اونٹ اور 100 اوقیہ، 120 اوقی چاندی یہ لے کر واپس مکہ میں آ گئے۔ حضور کے وصال تک ان کا مدینے میں جانا ثابت نہیں کری۔ ٹھیک، غلط رہا اس بات کا کہ ہم نے اقتدار لینا ہے، لیکن قدرت کا ایک اپنا نظام ہے۔ حضور کے وصال کے بعد پھر خلافت راشدہ قائم ہو گئی۔ خلافت راشدہ کے جو منافع تھے وہ لوگوں کو میسر آئے، لیکن اندر اندر یہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت جب آئی نا، تو چونکہ وہ بھی اموی تھے، تو اس نے جا کر کہا کہ یار یہ بنی شہید بنی ہاشم کٹ ہوں گے، مال کماؤ، کھاؤ، آپ بھی کھاؤ، ہمیں بھی کھلاؤ۔ تو اس نے کہا تیرا کھانا خدا خراب کرے، مجھے رسول اللہ کی غلامی سے نکالنا چاہتا ہے۔ یہ باتیں ہوتی رہیں، دل میں وہی چیز رہی، حسد یہی رہا۔ پھر اس زمانے میں چونکہ ان کو روک ٹوک نہیں تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور آدمی تھے، یعنی 71 سال کی عمر میں تو ان کو یہ خلافت ملی ہے، 10-11 سال کے بزرگ کی تھے، تو ان پر ان کا غلبہ رہا بنو امیہ کا قرابت داری کے حوالے سے۔ تو پھر یہ فائدہ اٹھاتا اس حسد کی یاد میں جا کر حضرت امیر حمزہ کی قبر پر جا کر کھڈے مارتا، اور جس خلافت کے لیے تو نے ہمیں مکہ میں ہمارے بڑوں کو مارا ہے، ہمارے لوگوں کو مارا ہے، وہ خلافت آج ہمارے قلبوں میں ہے، تو وہ اب تو ہے نا حسد۔ بہرحال زمانے نے کروٹ بدلی، مولا کائنات آ گیا، حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، مولا کائنات خلافت پر آ گیا، مولا کائنات کے ساتھ مد مقابل ان کا۔ اب یہ اس دوران فوت ہو گیا، اب اس کا بیٹا تھا معاویہ، ٹھیک ہے نا۔ تو معاویہ کے سامنے بھی وہ سارے حقائق تھے، ابو اجداد کے ارمان تھے۔ صبح اتفاق یہ کہ اس کو گورنر بنا دیا گیا، اس کے بھائی یزید کی جگہ شام میں، اس کو موقع مل گیا لوگوں کو قائد کرنے کا، لوگوں کے ساتھ راوس کا، یہ اپنی فوج تیار کرتا رہا۔ اس دن خلافت مولا کائنات کا اعلان ہوا، اس نے کہا جی میں خلافت نہیں کروں گا۔ حالانکہ شرعی اصول یہ ہے خلافت کے قیام کے بعد اگر کوئی خلافت کو قبول نہیں کرتا اور خلافت کا خواہاں ہے تو وہ شرعی اصول کے مطابق واجب القتل ہے، لیکن ہمارے مولوی نہیں سمجھتے کہ یہ واجب القتل ہے، ملا ہے، ذہنی عیاش ہے۔ رسول کی رسالت کا انکار ضرور ہے، لیکن بنو امیہ کی اس جارحیت پر خاموش ہے، اور اس جارحیت کو وہ اجتہاد کا درجہ دے کے ثواب کے دریا بہا رہے ہیں، یہ ذہنی عیاش ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے کہا جی میں لڑوں گا، میدان میں آ گیا، خلافت کا انکار۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تو نے جس نظام کو قبول ہی نہیں کیا اس نظام سے تو حق کیسے طلب کر سکتا ہے؟ اور اس نے یہ مطالبہ یہ کیا تھا کہ یہ 2500-3000 ہزار جو لوگ آئے ہیں بلوائی یہ سارے میرے ہاتھ میں دے دیں، میں ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں۔ تو یہ کون سا دینی معاملہ ہے؟ قرآن کریم کے خلاف تھا، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن، ہاں کے ساتھ، تو یہ ایک طریقہ کار ہے شریعت کا۔ تو حالات کی سنگینی یہ تھی کہ مولا کائنات اس وقت پریشان تھے کہ اب ان میں سے کس پر ہاتھ رکھ کر اس کے احساس میں قتل کروں۔ وہ نہیں ہو رہا تھا، کیا اس کو کہتے ہیں، ٹریس آؤٹ نہیں ہو رہا، ثابت نہیں ہو رہا۔ ہاں چلیں، زمانہ گزرتا گیا، یہ مد مقابلہ آ گیا، صفین گرم ہو گئی اس کے میدان میں، اس کے معاملے میں۔ تو صفین میں 20,000 سے زیادہ اصحاب رسول قتل ہوئے۔ ان 20,000 اصحاب رسول میں 800 بیت الرضوان والے صحابی تھے، 150 سے 200 بدر والے صحابی تھے، جن کی حرمت میں وہ کس کے لشکر میں مولا کائنات کے لشکر میں۔ تو ہمیں آج دھمکی دی جاتی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو خلاف بولے گا نا جی یہ ہے، ہم تو خود اس کو حرام سمجھتے ہیں، کفر سمجھتے ہیں صحابہ کرام کے خلاف کوئی بات کرنا، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں یہ ذہنی عیاش ملاؤں سے صحابی کو گالی دینا تو کفر ہے، قتل کرنا کیا ہے؟ ان کو بھی کرسی کے لیے 20,000 20,000
ایک صحابی کی توہین کافر بنا دیتی ہے، تو 20,000 صحابہ کے گھروں کو اجاڑنا، بچے یتیم کرنا، عورتیں بیوہ کرنا، اور وہ بھی کرسی کے لیے، یہ کون سی دیانتداری ہے؟ یہ کون سا اجتہاد ہے؟ بہرحال صفین میں وہ ناکام رہا۔ یہ جو نہر کا پانی بند کرنا، پہلے اس نے نہر کو بند کر دیا تھا، پانی بند کر دی تھی، مولا کائنات نے اپنی جلالت سے چھڑوا دی، ظالم آ گئے، پھر اسے کہا کہ آؤ ہم اہل بیت ہیں، ہم نے پانی سے روکا کرتے ہیں۔ بہرحال وہ انتقام کی آگ سلگتی رہی۔ پھر امام حسن کا زمانہ آیا، پھر امام مولا کائنات علیہ السلام کو بھی لوگوں نے دھوکہ دیا، ٹھیک ہے، صفین میں وہ تحقیق پر مجبور کر دیے گئے، وہ خارج کہلائے، خارج بھی کہلائے اور دوسرے شیعہ بھی بھاگ گئے تھے۔ میں انہیں کی بات کر رہا ہوں جو شیعہ اپنے ساتھ چھوڑ گئے۔ ہاں نہیں، جو مد مقابل آ گئے تھے نا وہ تو خارجی تھے، جو بڑے بڑے مخلص تابع دار تھے نا وہ بھی بھاگ گئے تھے۔ جی جی، جو اپنے لشکر میں تھے انہوں نے انسان۔ پھر امام حسن کا زمانہ آیا، پھر امام حسن کی خرید فروخت کی بولی لگی، جی جی بالکل، شیعوں نے ہاں، تو یہ چونکہ جتھا تھا، اس کے پیچھے مضبوطی تھی، یہود کا ہاتھ تھا، طاقت کی سرمایہ تھا، اور وہاں کا ماحول منسوخہ تھا۔ بہرحال یہ قابض ہو گیا، امام حسن کو سنی امت بجانے کے لیے صلح کرنی پڑتی، وہ ہو گیا کام۔ اب اس کے بعد اس وقت اس کا وہ جبر اور تشدد کا دور گزرا، 20 سال تک اس نے وہ ظلم کی تحریریں چھوڑی کہ ظلم بھی شرم آ گیا، بڑے بڑے معصوم لوگوں کو اس نے قتل کیا، صرف اس بنیاد پر کہ ان کے دل اہل بیت کے ساتھ تھے، نہ تو وہ رکھنا انداز تھے، نہ وہ کوئی شرارتی تھے، صوفی واسفہ لوگ جو شاعری تھے ان کو بھی قتل کیا، صرف علی کا نام لینے کی بنیاد پر ہی قتل۔ بہرحال یہ ایک ظلم کا دور تھا جو گزر گیا۔ اب جب یہ فوت ہونے لگا اس وقت کئی خوشامدیوں نے بھی رائے دی، آپ بھی یہی چاہتا تھا، میں یزید بیٹے کو نام دیا، پھر ان 4 لوگوں کا نام لیا کہ یہ ان پر نظر رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یزید نے جو اصل محرک ہے، یزید نے مسند پر بیٹھتے ہی ساری شریعت محمدیہ کے تعطل کا اعلان کر دیا کہ اس کی یہ بنی ہاشم کی اصلاحات ہے، اس کو معطل کیا جاتا ہے، اب بنو امیہ کی اصلاحات چلے گی، ٹھیک ہے۔ اس پر پھر امام زمانہ کو، امام وقت کو کردار دینا پڑ گیا کہ شریعت کو جب ایک ظالم فاسق فاجر للکار رہا ہے تو پھر شریعت والوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں، تو شریعت والے پھر کھڑے ہوئے، لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ جو لوگ تھے اہل مدینہ وہ ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، کیونکہ کارڈن آف کر دیا گیا تھا نا سارا عالم اسلام۔ ہاں، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ فوجی ڈکٹیٹر جب آتا ہے تو سارے خیالات ختم ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، بندوق ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد وقت گزرتا گیا، امام علی مقام وہاں سے نکلے، مکہ چلے گئے، وہاں بھی لوگوں کو کہا ہے تو کوئی ساتھ نہیں گیا، راستے میں کوئی اکا دکا 2-4 وہ ملے، وہ کوفیوں نے بھی اپنا تماشا دکھایا، تو امام علی مقام علیہ السلام خطوط لکھے، فلاں 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 چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک نبی کہانی ہے۔ تو اصل محرکات یہ تھے کہ بنی ہاشم جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں مقتدر تشخص میں نہ رہیں تو ہمارے زیر نگیر رہیں، ہم شریعت کو جیسے بگاڑیں، جیسے مذاق کریں، مزاحمت کوئی نہ کریں۔ تو امام علی مقام علیہ السلام نے دین کا وہ وقار بچانے کے لیے اپنے آپ کی ذات کو، اپنی اولاد کو توقع رکھ دیا، شہادت قبول کر لی، شہادت قبول کر لی، مگر اس بدی کو قبول نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھے وہ محرکات، چونکہ اسلام کا جو خلافت کا نظام ہے اس میں طہارت ہے، پاکیزگی ہے، انصاف ہے، عدل ہے، اخلاقی رویے ہیں اور ویلیوز ہیں جو اسلام کی، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، ان ساری قدروں کو اس شخص نے ملیابٹ کر دیا، نو کے قلم جو ہے اس کو بدل کر رکھ دیا، تو وہی کافروں سے بھی بدتر نظام سامنے آ گیا، جس پر پھر یہ حادثہ ہوا۔
اچھا قبلہ یہ تو تھا اہل بیت کے ساتھ اس کا رویہ بنو امیہ کا یزید کا، بعد از کربلا جو اس نے مکہ اور مدینہ میں کیا اس پر میں چاہتا ہوں کہ ہاں میری تھوڑی سی رائے باقی اہل علم سے مختلف ہے. ٹھیک ہے کہ اس کو بھی تخت و تاراج کیا، مدینہ بھی اجاڑا، مکہ بھی اجاڑا، وہ یہی تھا کہ کچھ لوگوں نے وہاں کرنا بغاوت شروع کی کہ ہم اس ظالم کو نہیں قبول کرتے، ایسا نہ ہو کہ ہم آسمان سے قتل کر سکیں. اللہ کے بندو جس وقت کھڑے ہونے کا وقت تھا، قیادت بھی ساتھ تھی، تم کھڑے ہو جائے، نہیں کھڑے ہوئے. اہل مکہ بھی کھڑے رہے، وہاں عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا. یہ اس طرح عدم استحکام کی جو صورت تھی، ادھر ان کے پاس تھا کچھ نہیں، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، ادھر ساری فوج سارا سرمایہ ان کے پاس تھا، چڑھائی کی اور مکہ کی بےحرمتی کی، مدینہ کی بےحرمتی کی. میں جس سینس سے دیکھتا ہوں وہ بھی میں کہیں بیان کر کے بھی آیا ہوں کہ اہل بیت نبوت کی اس مظلومیت پر کسی کی غرض غیرت نہیں پڑتی. پورے عالم اسلام اور افریقہ تک اسلام کا پھیلاؤ نہیں کسی نے مطلب کوئی احتجاج کیا، نہ کسی نے مطلب اس پر کوئی اقدام کی. ٹھیک ہے، تو پھر جب بناتے رسول بے حیثیت کر کے کسب و پرسی کے عالم میں اور دربار یزید میں قیدی بنا کر لائی گئی، تو عالم اسلام کی غیرت کا بیدار نہ ہونا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا تھا. اہل مدینہ جو مارے گئے ہیں اللہ کے انتقام میں مارے گئے ہیں. اگر رسول کی بیٹیوں کا احترام نہیں تو پھر تمہاری بیٹیاں کون سی جناب اور قابل احترام. پھر وہ آئے 1000 بیٹیوں کو انہوں نے ان کی عصمت دری کی، 10,000 لوگوں کو مارا کیا، پھر ایسے مکہ پاک کو تاراج کیا. یہ صورتحال تو آج بھی چل رہی ہے نا، غزہ چل رہا ہے. اور میں آج بھی میں غالباً کہیں غالباً حرمت الوسطیٰ میں کہہ کر آیا ہوں، اس وقت کا انتظار کرو جب تمہاری بات ہے. کیوں آج غزہ کا ماحول کربلا کا ماحول، ٹھیک ہے نا. وہ 72 تنوں کا تقدس اپنی جگہ ہے، یہاں تو 40,000 ہے. یہ آج کی کربلا ہے، یہ آج کی کربلا ہے. اور وہاں کا نہ جانا. آپ کے ساتھ ایک پروگرام بھی ہوا تھا، وہ احمد کیا تھا اس کا احمد جاوید صاحب، احمد جاوید صاحب نے کہا تھا کہ وہاں کوئی مدد نہیں کرنی چاہیے، فلاں 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 فلاں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی یہ بے حسی، یہ بے غیرتی ان کے لیے اللہ کے انتقام کو دعوت ہے. یہ انتظار کریں اس وقت کا کہ جب ان کا حشر ان سے کہیں 1000 گنا زیادہ بڑا ہوگا. یہ ضرور اللہ کا ایک نظام ہے. میں نے آج بھی کہا ہے، غالباً سچ ٹی وی کی سکرین پر کہا ہے، یہ کلمہ چھوڑ، یہ تم نے ایک برقع پہنا ہوا ہے کلمے کا، باقی ڈرامہ ایسا ہے، تمہارے کلمے جمنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ناظرین گرامی، آج تک کے لیے یہی. مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے فیت کا یوٹیوب چینل. Like, comment, and subscribe.